بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع مہنگائی ہے، کیونکہ ہر شعبہ زندگی مہنگائی پہ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے، خواہ وہ چیمبر آف کامرس ہو، چھوٹی بڑی سماجی فلاحی انجمنیں ہوں، تنظیمیں ہوں، یا پھر انٹرنیشنل لیول کی تنظیم ہو، جنہوں نے جو ہے الارمنگ بیل جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اور اس میں بالخصوص ایس پی آئی جو ہے سوشل پروگریسو انڈیکس، یہ انٹرنیشنل لیول کی ہے ایسوسی ایشن جو والنٹیئرس پہ مشتمل ہوتی ہے، اور وہ بیسکلی اس کا تعلق ورلڈ بینک سے ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشن سے ہے، اور وہ تمام ممالک میں جو ہے سوشل پروگریس انڈیکس کو مانیٹر کرتی ہے۔ نہ صرف مانیٹر کرتی ہے بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں کے شہریوں کو کس قسم کی سہولیات جو ان کی ضروریات ہیں ان کو کس حد تک دیا جا رہا ہے، اور حکومت وہ پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ اس نے بھی پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ اپنے ریزرویشن شو کی ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو خواہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا غیر ترقی یافتہ ممالک، وہ ممالک اپنے شہریوں، اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز بناتے ہیں، مختلف بلکہ یہ کہوں گا کہ تمام شعبہ زندگی میں وہ اپنے طور پہ جو ان کی حیثیت ہوتی ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں لیونگ اسٹینڈرڈ ان کے شہریوں کا بہت اعلیٰ ہے، وہاں پہ حکومت نے جو ہے وہ ضروریات زندگی کو ایک علیحدہ شعبے میں رکھا ہے، اور اس کے بعد اسکول اور سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ اور ان کے رہنے سہنے کے لیے سہولیت، مطلب چھت اور مکان کی ضرورت، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آب و ہوا، تو ان ساری چیزوں پہ علیحدہ توجہ دی جاتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف لیگ پولنگ کا کام کیا جاتا ہے کہ ہر جانے والے پہ یا پھر کسی اور کے کندھے پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، اور برڈن اس کے کندھے پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ خرابی ان کی وجہ سے پیدا ہوئی، وہ خرابی ان کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے پرائم منسٹر ملک کے وہ کسانوں سے متعلق ایک پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مہنگائی کا جو سلسلہ بڑھا ہے وہ پاکستان میں ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم گھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے آٹا امپورٹ کیا، ہم نے چاول امپورٹ کیے، ہم نے گندم امپورٹ کی، ہم نے اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزوں کو امپورٹ کیا۔ تو ہمارے ناظرین کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں گندم وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، اور ہر سال گندم کی فصلوں کے لیے، نہ صرف فصلوں کے لیے بلکہ گورنمنٹ جو ہے ان فصلوں کو تیار ہونے کے ساتھ ہی پروکیور کرتی ہے، اور وہ پروکیور نہ صرف صوبائی حکومتیں کرتی ہیں بلکہ اس پروکیورمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ ہر سال اپنا ٹارگیٹ دیتے ہیں، نہ صرف گندم کی پیداوار کا ٹارگیٹ دیتے ہیں بلکہ پروکیورمنٹ کا بھی، کہ جی حکومت اتنی گندم مارکیٹ سے خریدے گی۔ اب صرف گندم کی بات کر رہے ہیں، تو گزشتہ سال میں گندم کے معاملے میں جو ہے پروونسز میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں کہ گندم کے ریٹ جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، دو صوبوں کے درمیان بالخصوص سندھ اور پنجاب کے درمیان اس بات پر رسہ کشی رہی کہ گندم کا ریٹ 1800 ہونا چاہیے یا 2000 ہونا چاہیے یا 1400 ہونا چاہیے یا 1600 ہونا چاہیے۔
تو جیسے ہی یہ اچھا اب پہلے گندم سندھ میں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد پنجاب میں پیدا ہوتی ہے. اس رسہ کشی میں بالآخر فائدہ کس کا ہوا کہ جو اس کو اوپن مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور خرید کے کرنے کے بعد ذخیرہ اندوز کرتے ہیں. ذخیرہ اندوز ہوئی، بالآخر حکومت کو جیسے تیسے اپنی پروکیورمنٹ کو پورا کرنا پڑا. حکومت نے اپنی پروکیورمنٹ پوری کی تو اب ہمارے جو ویورز ہیں، ہمیں جو اپنے تاثرات دیتے ہیں، ہمارے اس کے حیدرآباد نیوز کے جو ویورز ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جب حکومت نے پروکیورمنٹ اپنی ضرورت کے مطابق کی تو گندم امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. اسی کے ساتھ چینی جو ہے وہ پاکستان میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے. آپ سارے ہی واقف ہیں کہ پچھلے دنوں چینی کا ایک بہت بڑا جو ہے حکومتی سطح پہ جو ہے ایک اسکیم سامنے آیا اور وہ اس پہ نہ صرف تحقیقات ہو رہی ہیں بلکہ وہ اب تک چل رہا ہے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. تو چینی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ چینی کی ریٹ اور گنے کے ریٹ اور دینے میں حکومت جو ہے وہ سنسیئرٹی کا مظاہرہ نہیں کرتی. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم اگر یہ کہیں کہ حکومت ہمارے پاکستان کے پاس، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زراعت پر انحصار کرتا ہے، تو حکومت کو ان ساری چیزوں پہ جو کچن سے متعلق ہیں، ضروریات زندگی سے متعلق ہیں، ماں سوائے پیٹرول اور ڈالر اور دالوں کو چھوڑ کے باقی تو ساری چیزیں پاکستان خود پیدا کرتا ہے. پاکستان کے ہاں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس کی فصلیں لگتی ہیں اور وہ ساتھ ہی ساتھ گیس تو پیورلی پاکستان کی اپنی پیداوار ہے. مگر یہ ساری چیزوں میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی قیمتیں نیچے آئی ہوں. تمام کی تمام ڈالر سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش کو لیں، ہر چیز اوپر گئی ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آتے ہیں اسی موضوع کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا تاکہ اور پھر اپنی جو آرا ہے اس سے آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں اور آپ کی خدمت میں اچھا پروگرام پیش کرنے کے قابل ہوں. تو گفتگو ہو رہی تھی مہنگائی پہ. تو ناظرین ابھی صورتحال یہ ہے کہ شہری جو شہر کے رہنے والے ہیں وہ نہ صرف شہر کے رہنے والے بلکہ دیہات کے رہنے والوں نے بھی اس مہنگائی کے اوپر شور کرنا شروع کر دیا ہے، احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، اور کوئی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر. اب بات ساری یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسے جو ہے پروگرام انٹروڈیوس کرائیں، ایسی سہولتی پروگرام دیں جن کی وجہ سے نہ صرف قیمتیں نیچے آئیں بلکہ لوگوں کی زندگی، اپنے شہریوں کی زندگی آسان ہو. یہ رہا ہے کہ قیمتوں کے تعین میں جیسے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اور ساتھ ہی مارکیٹ میں دودھ، گھی، گوشت اور جو انتہائی ضروری اشیاء ہیں وہ آٹومیٹکلی ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کوئی فورم دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. اب اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، سب کچھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں مونگ، مسور، ماش کی دال پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، سویابین، سن فلاور پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، گندم
مکئی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، اور ان ساری فصلوں کو اس کے علاوہ بھی بہت ساری فصلیں ہیں جو سبزی ہے، سبزیاں تمام کی تمام، فروٹ تمام کی تمام جو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان ساری فصلوں کو ماں سوائے چند ایک کے فروٹ کے چند ایک کے جو ہے ان کو چھوڑ کے پاکستان میں پنجاب جو ہے ان سب کو لیڈ کرتا ہے۔ نہ صرف لیڈ کرتا ہے، اب پھر گندم کی بات کرتا ہوں تو گندم جو کہ انتہائی ضروری چیز ہے، اس کو وہ جب ہم پروکیور کرتے ہیں، پروکیور کرنے کے بعد ہمارے جو ساتھ کے ممالک ہیں جن میں افغانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ ایسے اور دیگر ممالک جو ہیں، یہ ان کا گندم کا انحصار پاکستان پہ ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے جو ہماری گندم ہے جو مارکیٹ میں جاتی ہے، جو پروکیورمنٹ سے بچ جاتی ہے یا مارکیٹ میں چلی جاتی ہے، وہ گندم پاکستان سے سمگل ہو کے ملک سے باہر چلی جاتی ہے، کیونکہ ان ممالک میں گندم کی پیداوار نہیں ہے، تو ان کی ضرورت، وہ اپنی ضرورت پاکستان کی گندم سے پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا ہے، بلکہ اب آج کل کی پوزیشن کا تو نہیں پتہ، مگر اس سے پہلے جب حالات نارمل تھے تو ہماری گندم انڈیا جاتی تھی اور یہ سمگل ہوتی تھی، اس کے بدلے میں جو ہے گائے اور بھینس وہاں سے لیا کرتے تھے ہمارے بیوپاری۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پنجاب لیڈ کرتا ہے۔ پنجاب کی فصلیں، کیونکہ پنجاب کی زمین جو ہے اس کا ایوریج ییلڈ بہت زیادہ ہے، تو وہ پنجاب نہ صرف پنجاب لیڈ کرتا ہے بلکہ تمام معاملات میں پنجاب ہی کی تو پالیسی کو فالو کیا جاتا ہے، اور دیگر صوبے جو ہیں پنجاب کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں یہ مہنگائی تو پنجاب میں بھی اسی طرح سے، جو سندھ میں، بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہے، اور کے پی کے میں بھی ایسی مہنگائی ہے، مگر کیونکہ میڈیا سندھ کا اور پنجاب کا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو یہ ساری چیزیں باہر سندھ اور پنجاب میں آ رہی ہیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دیگر چیزوں پہ ان کی توجہ زیادہ ہے کہ جہاں انہیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ یقیناً ان کی مہنگائی مطلب اس مہنگائی کے ساتھ ہر آدمی کا تعلق ہے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ حکومت اگر اس پر توجہ نہیں دے گی تو وہ اپنی ساکھ کو برقرار نہیں رکھ سکے گی، اور آج کل جو اگر وہ ان کے لیول کو چیک کیا جائے، یا یہ ہے کہ آپ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ حکومت کی پبلک میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ حکومت کی جو لیول ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے آ رہا ہے، اور یقیناً اس کا نیچے آنا آئندہ کے لیے یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہوگا، اچھی صورتحال نہیں ہوگی۔ حکومت کو خواہ وہ اپنی ضرورت کے تحت یا پاکستانیوں کی ضرورت کے لیے اسے چاہیے کہ ان ساری چیزوں پہ توجہ دے۔ دیکھیں گزشتہ ادوار میں ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا نا، ڈالر کنٹرول تھا، کسی نہ کسی حد تک کنٹرول تھا۔ پرویز مشرف سے اگر اٹھا کے دیکھیں تو کہاں 60 اور 70 روپے سے ڈالر چلا تھا، آج ڈالر 175 پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور یہ موجودہ حکومت کے لیے تاریخ میں کوئی اچھے الفاظوں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔